فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص سہرا پیر کامل کامل اہرا رہنما جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ کل جو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت کی تھی اس میں وقت مکمل ہو گیا تھا، اس لیے ایک آیت کریمہ کو میں نے آج کے لیے رکھا تھا، اور آج انشاءاللہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو مقام محمود عطا فرمائے گا اس پر ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ کل آپ نے پارہ نمبر 14 کی تلاوت سماعت کی تھی، اس میں ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جان کی قسم اٹھائی، فرمایا لعمرک، اے محبوب مجھے تیری جان کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے مخلوق میں، کائنات میں کسی نبی، کسی رسول، کوئی فرشتہ، کوئی اور ہستی، اللہ نے کسی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ نے اگر کسی کی جان کی قسم اٹھائی ہے تو وہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لعمرک، حبیب مجھے تیری عمر کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔ فرمایا اللہ نے کسی نبی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی، فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے آپ محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، تو فرمایا لعمرک، محبوب مجھے تیری جان کی قسم ہے۔ تو عام طور پر بلا تمثیل، بلا تشبیہ، انسان بے شمار لوگوں کے ساتھ اپنے روابط قائم کرتا ہے، تعلقات قائم کرتا ہے، اور شب و روز اس کے تعلقات استوار رہتے ہیں، لیکن کوئی تعلق بہت کلوز ہو جائے اور بہت خاص ہو جائے تو بندہ کہتا ہے یار مجھے تیری قسم ہے، میں سچی کہہ رہا ہوں، تیری قسم سچ بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور قرآن کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ ہے، نہ ہوتی ہے، نہ اٹھانی چاہیے، لیکن عام طور پر بھی انسان کہتا ہے مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری قسم۔ تو یہ ایک محبت کی جب انتہا ہوتی ہے نا تو بندہ اس نہج پہ آتا ہے کہ وہ سامنے والے اپنے محبوب کی جان کی قسم اٹھا لیتا ہے۔ بلا تمثیل، بلا تشبیہ، رب العالمین نے پوری کائنات میں اگر کسی ہستی کی جان کی قسم اٹھائی ہے تو وہ صرف آمینہ کے لال کی جان۔ لعمرک، محبوب مجھے تیری جان کی قسم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی رفعت، آپ کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی اللہ کی بارگاہ میں کس قدر آگے ہیں۔ پھر آج ہم نے 15ویں پارے کو مکمل سماعت کیا، اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔
قرآن فرماتا ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 9، اللہ کریم نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً اے محبوب آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے۔ تو امتی بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود جو اللہ عطا فرمائے گا تو امتی بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اذان کے بعد یہ دعا مانگے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی حضور جان عالم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ امتی بھی حضور کے مقام محمود کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ مقام محمود ہے کیا؟ تو پہلے تو محمود کا مطلب سمجھ لیں۔ محمود کہتے ہیں جس کی سب حمد بیان کریں، جس کی سب حمد بیان کریں۔ محمود اللہ کا نام بھی ہے، محمد اسی سے بنا ہے، احمد اسی سے بنا ہے۔ محمود کہتے ہیں جس کی سب تعریف کریں، جس کی سب عظمت بیان کریں، جس کی سب شان بیان کریں، وہ محمود کہلاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ تو اس کے تحت علماء نے احادیث طیبہ کی روشنی میں لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی شفاعت کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ حضور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ کی مخلوق کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ یہ مقام محمود اللہ رب العالمین نے آپ سے وعدہ فرمایا۔ اور پھر آپ حضرات کے سامنے جو مجھے بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام مجاہد یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی صحابی رسول سے کم و بیش 30 مرتبہ پورے قرآن کی تفسیر کو پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس سے 30 مرتبہ کم و بیش امام مجاہد نے پورا قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ کس قدر بلند ہوں گے؟ عظیم تابعی امام مجاہد، اور صاحب بخاری علیہ رحمہ امام بخاری احادیث طیبہ نقل کرتے ہیں تو امام مجاہد کی اس بات کو بھی نقل کرتے ہیں۔ تو یعنی امام بخاری کے اساتذہ کے اندر بھی آتے ہیں، اور حضرت ابن عباس کے آپ شاگرد ہیں اور عظیم تابعی ہیں اور عظیم مفسر ہیں، جنہوں نے امام المفسرین سے 30 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہو۔ وہ خود کس قدر اللہ کی بارگاہ میں بلندی رکھتا ہوگا اور اس کو اللہ نے کس قدر تفسیر قرآن کے علم عطا کیا ہوگا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں اس لیے میں نے بتایا امام مجاہد کون ہے تاکہ سامنے والا یہ بات سنے تو پھر انکار نہ کر سکے، اسے پتہ ہو کہ کون سی شخصیت کا حوالہ پیش کیا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یجلسہ اللہ تعالی معہ علی العرش، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر اپنے ساتھ مصطفیٰ کریم کو بٹھائے گا۔ پھر سنیں، یجلسہ اللہ تعالی معہ علی العرش، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق عرش پر اپنے ساتھ اپنے محبوب کو بٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین بیٹھنے سے پاک ہے، عرش پر اس نے استوا فرمایا، عرش پر اس کے جلوے اور اس کے انوار موجود ہیں، بیٹھنے سے اللہ پاک ہے۔ اب عرش پر اس نے استوا فرمایا، عرش پر اس کے جلوے ہیں، اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا رب العالمین کے عرش پر
مصطفیٰ کریم رب کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو شان عطا فرمائی، مقام محمود سے مراد یہ ہے۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ دوسری بات، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں، میں نے تو ابن عباس کی بات بتائی، اب صحابی رسول ابن عمر اس بات کو کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ حضور اس کی تفسیر کرتے ہیں، ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے مقام محمود کی تفسیر یہ بھی بیان کی، اور اس کو نقل کیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر۔ اور امام سیوطی کون ہیں؟ 9ویں صدی کے عظیم مجدد، 72 مرتبہ جنہیں جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار ہوا ہے۔ امام سیوطی اتنا بڑا امام، وہ تفسیر در منصور میں حضرت ابن عمر سے حضور کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قال یجلسنی معہ علی السریر۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا، یہ ہے مقام محمود۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس اب خود اس کو ذکر کرتے ہیں، پہلے امام مجاہد کی بات بتائی، پھر ابن عمر سے میں نے حضور کی حدیث بتائی، اب حضرت ابن عباس اس کو ذکر کرتے ہیں، ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت یجلس علی کرسی الرب بین یدی الرب۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام قیامت کے دن رب کی کرسی کے سامنے، رب کی بارگاہ میں، رب کی شان کے لائق اللہ کے محبوب علیہ السلام کو یہ مقام ملے گا کہ رب کرسی پر جلوہ گر ہے، اپنی شان کے لائق، اللہ کے محبوب رب کے سامنے کرسی پر جلوہ گر ہوں گے۔ یجلس علی کرسی الرب، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے علی کرسی الرب، رب کی کرسی پر۔ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ یجلس علی کرسی الرب، رب اپنے محبوب کو بٹھائے گا اپنی کرسی پر، بین یدی الرب، رب کے سامنے، رب کی کرسی پر مصطفیٰ جلوہ گر ہوں گے، یہ ہے مقام محمود۔ پھر میرا امام کہتا ہے، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ امام کیا کہتے ہیں؟ عرش حق ہے، جو اللہ کا عرش ہے نا، وہ حضور کی مسند ہے، سرکار رب کے عرش پر بیٹھیں گے، رفعت رسول اللہ، یہ حضور کی بلندی، بولو سبحان اللہ۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ فرما اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو شان عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم خدا کے عرش پر جلوہ گر ہوں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں، خدا اپنی کرسی پر اپنے سامنے اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کو بٹھائے گا، خدا بھی اور پوری خدائی بھی مصطفیٰ کی واہ واہ کرے گی، اسے کہتے ہیں مقام محمود۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ ہم کیا جانے حضور کی بلندی کتنی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائے گا۔ اندازہ لگائیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، غور کیجئے گا، یہاں کیونکہ بات ختم کروں گا، یہاں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ مسجدوں پر اگر یا اللہ لکھا جائے اور برابر میں یا رسول اللہ لکھ دیا جائے تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ نے شرک کر دیا، اللہ کے ساتھ آپ نے حضور کا نام ملا دیا۔ غور کیجئے گا، اللہ کے ساتھ اگر حضور کا نام ذکر کیا جائے کہتے ہیں یہ آپ نے کیا بات کر دی۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، خدا اپنی کرسی پر بٹھائے گا، آپ کوئی بات بچی؟ جواب دو نا ہے۔ حضور عرش پر بیٹھیں گے اور میدان محشر
ایک جگہ میں نے پڑھا غالباً میرات المناجی کے اندر، مفتی احمد الخان نعیمی لکھتے ہیں میرات المناجی مشکات کی شرح میں، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن حساب و کتاب جو ہے نا وہ 2-4-5 گھنٹے کا ہی ہے، تو 50,000 سال پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کا۔ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، قیامت کا دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں حساب کتاب تو 2-5 گھنٹے کا ہی ہوگا، باقی پورا وقت حضور کی شان بیان کی جائے گی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ اپنے محبوب کو شان عطا فرماتا۔ میں یہ پوچھتا ہوں یار، امتی ہو اور اسے پھر حضور جان عالم کی عظمت بیان کرتے وقت یا بیان سنتے وقت اگر اس کو کوئی عجیب سی نعوذ باللہ کوئی فیلنگز آ رہی ہوں تو پھر اس کا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ بھائی مجھے بتاؤ، تم اللہ کے ساتھ حضور کا نام لکھنے پر یا حضور کا نام لینے پر تم سمجھتے ہو کہ شرک ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، تم نے خدا سے ملا دیا، نعوذ باللہ۔ میں کہتا ہوں اللہ تو عرش پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا، اپنی شان کے لائق بٹھائے گا، اپنے سامنے بٹھائے گا، اپنے ساتھ بٹھائے گا، اپنی کرسی پر بٹھائے گا۔ یہ حدیثوں کے مفہوم موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا کہ حبیب ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ اب کوئی پیچھے بات رہ جاتی ہے؟ یار یہ بندہ سوچے، اور پھر بلا تمثیل بلا تشبیہ، بلا تمثیل بلا تشبیہ، جب محبوب علیہ السلام عرش پر جلوہ گر ہوں گے نا، یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا اللہ نے دی یہ شان، ہم کو کیا پتا کیسے ہوگا؟ الحمدللہ ہم اس محبوب کی امتی، ہمیں اتنا پتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بلندی دی ہے۔ اب جب حضور عرش پر جلوہ گر ہوں گے، سرکار عرش پر ہوں گے، اب رب العالمین اپنے محبوب کی تعریف کرے گا، اور پھر پورا میدان محشر حضور کی تعریف کرے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ پورا میدان محشر حضور کی تعریف کرے گا۔ اس لیے میرا امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت مگر مان۔ قیامت کو تو سب مانیں گے، جب حضور کی شان دیکھیں گے نا، حضور کی عظمت دیکھیں گے کہ ہر ایک آدمی قیامت کے دن نفسی نفسی کر رہا ہوگا، میدان محشر میں ہر ایک اللہ کے جلال سے کانپ رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء کی بارگاہوں میں جب امتیں پہنچیں گی، ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، آج تم کسی اور کے پاس جاؤ، آج تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ تمام خدائی تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری کوئی گزارش کر دیں، قیامت کا دن خطرناک ہے، اتنا معاملات کٹھن ہیں، آپ سفارش کر دیں۔ رب جلال پر ہے، حضرت عیسیٰ کہیں گے نا نا نا، آج میں بھی کچھ نہیں کہوں گا، آج تمہیں جانا ہے تو آخری نبی جناب مصطفیٰ کریم کے پاس چلے جاؤ۔ جب پوری خدائی، حدیثوں میں مفہوم موجود ہیں، جب پوری خدائی تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے، انبیاء سے ہوتے ہوئے جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جب حضور کی بارگاہ میں سب آئیں گے تو سرکار یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، سرکار فرمائیں گے انا لہا، ہاں ہاں آج کے دن میری شفاعت ہے تمہارے لیے۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام رب کی بارگاہ میں اس کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے، جیسے ہی پیارے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، رب کا جلال جمال کی طرف آئے گا، رب فرمائے گا ارفع رأسک، اے پیارے مصطفیٰ اپنے سر کو اٹھا لے، سل حبیب مانگ تو عطا تجھے دیا جائے گا، اشفع حبیب شفاعت کر تو شفع تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں میدان محشر، تم کہتے ہو کسی نبی سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، کسی ولی سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، وسیلے کی کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، یہ کیا ضرورت پڑی ہے؟ تم کبھی نبی کا نام لیتے ہو، تم کبھی رسول کا نام لیتے ہو، تم کبھی ولی کا نام لیتے ہو۔ میں نے کہا بالکل بندہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے ہم کو اصول بھی دیا ہے کہ میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اور سن، تو کہتا ہے وسیلے کی حاجت ہی نہیں، تو اللہ تو ڈائریکٹ دینے پر قادر ہے، ہم لینے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ہم ان پیاروں کے دامن سے جڑتے ہیں۔ مجھے بتاؤ میدان محشر میں تو خدا جلال پر ہوگا، تو کیا اس دن نعوذ باللہ پوری خدا شرک کرے گی نبیوں کے پاس جا کر؟
اور پھر جب امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کر دیں، اور جب امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، رب العالمین جمال فرمائے گا، اپنے بندوں کو بخشے گا، تو قیامت کے دن مشکل کشائی مصطفیٰ کرتے ہیں تو دنیا میں مشکل کشائی کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ اب غور کیجئے گا، مجھے یہ بتائیں، اب پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے؟ اس لیے تو کہتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے بعد اللہ نے سب سے بڑا مقام و مرتبہ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا، اور قرآن نے وعدہ فرمایا، اے محبوب علیہ السلام ہم آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کریں گے۔ مقام محمود، حضور جان عالم کو اللہ شفاعت کا اختیار دے گا۔ ایک دوسری بات، حضور جان عالم اللہ کے عرش پر جلوہ گر ہوں گے قیامت کے دن، رب العالمین بھی اور رب العالمین کی مخلوق بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حمد یعنی تعریف بیان کرے گی۔ ایک روایت سنا دو جس کے بعد بات مکمل۔ اندازہ لگائیں حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہر جگہ حضور ہی کام آنے۔ صحابی نے پوچھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو سمجھتا ہے 2-4 نماز پڑھنے سے میری بات پوری ہو جائے گی، حضور کے وسیلے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا صحابی سے بڑھ کر کسی کی نماز ہے؟ لیکن صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن کٹھن ہے، وہ ٹلے گا تو مصطفیٰ کے صدقے ٹلے گا۔ یا رسول اللہ آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو قیامت کے دن مجھے تلاش کر کے کیا کرے گا، نہ 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 نہ، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے میزان پہ آ جانا، اپنے امتی کے نامہ اعمال کو وزنی کر رہا ہوں گا۔ عرض کی حضور وہاں نہ پاؤں تو کہاں ہوں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، اپنے غلاموں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ عرض کی حضور وہاں نہ پاؤں تو کہاں ہوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا پل صراط پر آ جانا، اپنی امت کو پل صراط پار کروا رہا ہوں گا۔ عرض کی حضور وہاں نہ پاؤں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، ان 3 جگہوں پر جہاں میرا امتی مجھے پکارے گا دوڑتا ہوا میں مصطفیٰ اس کی مدد کروں گا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور تو دوڑیں اپنی امت کے لیے، اور آج امتی حضور کا نام چمنے پہ جھگڑا کرے، آج امتی حضور کا میلاد منانے پہ جھگڑا کرے، آج امتی حضور پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر جھگڑا کرے، آج امتی حضور کی عظمتوں کو ماننے کا انکار کرے، تو پھر وہ کون سا امتی ہے؟ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ہی وسیلہ دنیا میں بھی انسان کو منزل عطا کرتا ہے، قبر میں بھی حضور ہی کے وسیلے سے آسانیاں ہوں گی، اور قیامت کے دن بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وسیلہ کام آئے گا۔ اب یہ روایت سن لیں، روح المعانی میں علامہ آلوسی نے اس کو لکھا، اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے کہ حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ آج امتی کے پاس وقت نہیں حضور کے لیے، نعوذ باللہ حضور سے وفا کے لیے آج امتی کے پاس ٹائم نہیں۔ غور کیجئے، حضرت عمر بن حزم انصاری کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک، ایسا بھی وقت آیا، حضرت عمر بن حزم انصاری کہتے ہیں کہ 3 دن تک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے، سرکار نماز پڑھاتے، کسی سے بات کیے بغیر حجرے میں تشریف لے جاتے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ حضور سے کلام کیے بغیر تو رہ نہیں سکتے تھے۔ سرکار کی عادت کریمہ تھی، نماز پڑھاتے، صحابہ سے ملاقات کرتے، حال احوال پوچھتے، طبیعت پوچھتے، کسی کا کوئی معاملہ ہوتا وہ حل کرتے۔ ایک ماحول، اب صحابہ کہہ رہے ہیں 3 دن ہم پر تو بڑے خطرناک گزرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے نماز پڑھاتے ہیں اور حضور حجرے میں چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے ہم سے۔ صحابہ پریشان ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، حضور ہم سے ناراض ہیں، کیا بات ہے؟ صحابہ جب پریشان ہیں، 3 دن جب گزر گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا پیارو پتہ ہے میں تم سے 3 دن تک کیوں بات نہیں کر رہا تھا؟ صحابہ نے عرض کی حضور ہم تو پریشان ہو گئے، ہم تو سمجھے آپ ناراض ہیں، کوئی بات ہو گئی۔
کہ آپ صرف نماز پڑھا کر حجرے میں چلے جاتے اور ہم سے بات نہیں کر رہے، کیا وجہ تھی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان ربی وعدنی ان يدخل من امتی الجنہ 70,000 بلا حساب۔ فرمایا میرے صحابہ سنو، اللہ رب العالمین نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا کہ اے محبوب میں 70,000 تیرے امتیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ آواز نہیں ہے یار۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، اللہ رب العالمین نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اے محبوب میں 70,000 تیرے امتیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو سرکار فرماتے جب اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا تو میں نے 3 دن تم سے اس لیے بات نہیں کی، بیٹا بیٹھ جاؤ ایک جگہ، میں نے اس لیے تم سے بات نہیں کی کہ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ الْأَيَّامِ الْمَزِيدِ۔ جب اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا نا کہ محبوب میں تیرے امتیوں کو 70,000 کو جنت میں داخل کر دوں گا بغیر حساب کے، تو پھر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں 3 دن تک مسلسل دعا کی، مولا تعداد اور بڑھا دے، تعداد اور بڑھا دے۔ تو صحابہ سے کہا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے میں مصروف تھا، رب کی بارگاہ میں مجھے تعداد بڑھوانی تھی، اس لیے میں صرف رب سے بات کر رہا تھا، رب سے دعا کر رہا تھا، رب سے مانگ رہا تھا، تم سے اس لیے میں بات نہیں کر رہا تھا۔ 3 دن تک جب میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی فوجدت ربی ماجدن کریمن، تو میرا رب تو ہے ہی کریم، میرا آقا کہتے ہیں میرا رب ہے ہی کریم، میرا رب ہے ہی کرم کرنے والا۔ کہا میرے رب نے مجھ مصطفیٰ کی دعا پر ایسا کرم کیا، صحابہ سنو، کہ جب مجھے 70,000 کی بشارت ملی میں رب سے مانگنے لگا، 3 دن تک رب سے مانگا، رب نے ایسا کرم کیا۔ سنو میرے صحابہ، فَأَعْطَانِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ 70,000۔ جب میں نے دعا کی رب کی بارگاہ میں تو اللہ نے مجھے یہ وعدے کے طور پر عطا کر دیا کہ اے محبوب پہلے 70,000 کو بغیر حساب کے جنت دینے والا تھا، تیری دعا کے بعد اب ہر ایک کے بدلے 70,000 کو اور جنت بغیر حساب کے داخل کر دوں گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ بتائیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان کتنی بلند ہے۔ پہلے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے تھے، حضور نے 3 دن تک رب سے مانگا، سرکار مانگتے رہے، مولا بڑھا دے تعداد، بڑھا دے تعداد۔ رب نے ایسی تعداد بڑھائی، فرمایا حبیب اب وہ جو 70,000 بغیر حساب کے جانے والے ہیں نا، ان میں سے ہر ایک کے بدلے اور 70,000 کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب علیہ السلام کی شان ہے، یہ محبوب کی عظمت ہے، یہ محبوب کو اللہ نے مقام عطا کیا۔ بس آج زندگی مختصر ہے، ہم جیتے جی حضور سے وفا کر لیں، حضور کی قدر کر لیں، واللہ تو دنیا آخرت سنور جائے گی۔ بس اللہ کے محبوب کی بات آ جائے نا، بات ختم ہے۔ حضور کی عظمت کے لیے بندے کی ہر شے حاضر ہونی چاہیے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کے دین کے لیے بندہ بولے میں حاضر، میرا وقت حاضر، میرا مال حاضر، میرے بچے حاضر، میں حاضر، کیونکہ قبر میں بھی حضور ہیں، قیامت کے دن بھی حضور ہیں، میزان پہ بھی سرکار ہیں، حوض کوثر پہ بھی سرکار ہیں، پھر پل صراط پر بھی سرکار ہیں، آگے شفاعت کے لیے بھی حضور ہیں، اور جنت کے دروازے پہ بھی حضور ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ کو شان عطا فرمائی ہے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی۔ گفتگو میں کوئی کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا کرے، اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے محبوب کی غلامی عطا کرے، محبوب سے عشق و وفا والی، قبولیت کی مہر والی، مسکراہٹ والی اللہ ہماری زندگی، اور محبوب ہی سے وفا میں اللہ ہمیں دنیا سے شہادت والی رشک بری موت نصیب فرمائے۔ جتنے بھائی اور بہنیں شامل ہوئے، جنہوں نے لائیو سنا، میرا رب اپنے محبوب
محبوب کی عظمتوں کی برکت سے سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مشکلات آسان کر دے، سب کی الجھنیں دور کر دے۔ ذکر مصطفیٰ بڑی عظمت والا ہے، میرا رب 12ویں شب کے صدقے آج ہمارا بیڑا پار کر دے، ہمارے وارے نیارے ہو جائیں، ہماری امیدوں سے بڑھ کر اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ دے دے جو رب اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے، جو رب اپنے محبوب کی عظمت بیان کرنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تو آج ہماری جھولی میں اپنے محبوب کا صدقہ ڈال دے، اللہ ہماری جھولی میں آمینہ کے لال کا صدقہ ڈال دے، اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے محبوب کے قدمین کا صدقہ، اپنے محبوب کی زلفوں کا صدقہ، محبوب کے رخ انور کا صدقہ، محبوب کے نالین کا صدقہ، محبوب کے دستار کا صدقہ اللہ آج ہماری جھولیوں میں ڈال دے، ہمارا قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بیڑا پار فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔